میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور قریب سے قریب تر ہے، اور ماہ ربیع النور میں پوری دنیا میں بسنے والے غلامان رسول اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفلیں اور آمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ماہ ربیع النور میں کیا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر میں آپ کے سامنے ایک ایسی سنت کا تذکرہ کروں گا جو میرے پروردگار جل جلالہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ عز و جل کی سنت سب سے عظیم سنت ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے اپنی کتاب میں سورہ انشراح میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ یہ خطاب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ذکر سے مراد ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تھوڑا سا سمجھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا تذکرہ اللہ عز و جل نے کس ماحول میں کیا۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اس وقت کی سچویشن کیا تھی، تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ وہ وقت اتنا سخت ترین وقت تھا اور آزمائشوں کا اتنا بڑا دور تھا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی راستے سے گزرتے تو پتھروں کی بارش ہوا کرتی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے سجدے میں تشریف لے جاتے تو آپ کی پشت انور پر اوجڑی رکھی جاتی۔ جس راستے سے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اس راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے۔ سچویشن ایسی ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھ طرف سے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور دنیا اس منصوبے کو عملی جامہ پہنا رہی ہے کہ چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھی کر کے گل کر دیا جائے۔ ایسے ماحول میں، ایسی سچویشن میں اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ آپ سوچو، ماحول جب اتنا سخت ہو، اتنا کٹھن ہو کہ قدم قدم پر ایسا لگ رہا ہو کہ چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گل کر دی جائے، ایسی سچویشن میں اللہ کا فرمانا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، اس وقت کے لوگوں کو ایک اچنبھا سا اور ایک عجیب سا محسوس ہونا تھا، لیکن اللہ اکبر، یہ رب کا کلام تھا، یہ پالنہار حقیقی کا ارشاد ہے، یہ معبود برحق کا فرمان ہے۔ تو آپ دیکھیں، جس چراغ کو گل کرنے کی دنیا نے کوشش کی تھی، صدیاں گزر گئیں، روز بروز یہ چراغ جلتا ہی جا رہا ہے۔ مصطفیٰ پیارے کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں بیٹھتی ہی جا رہی ہے، اور دنیا جوق در جوق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر رہی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ رب نے فرما دیا، سچویشن کیسی بھی کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے رب کے فرمان پر یقین بھی رکھنا چاہیے، اور ہوگا وہی جو پروردگار جل جلالہ ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ماضی مطلق کا صیغہ فرمایا وَرَفَعْنَا،
ہم نے بلند کر دیا۔ کب بلند کیا؟ ابھی حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تب سے مصطفیٰ کا ذکر بلند کر دیا گیا۔ کس طرح سے بلند کیا گیا؟ آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں اور قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی ان کی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت رکھی گئی ابو محمد۔ پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم نہ تجھے پیدا کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا۔ اور پھر پروردگار جل جلالہ نے فرمایا آدم ذرا اپنا سر اٹھاؤ۔ جب سر آدم علیہ السلام نے اٹھایا تو رب نے فرمایا ساق عرش پر دیکھو۔ جب دیکھا انہوں نے تو حضرت آدم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا جہاں خدا کا نام تھا، خدا کے نام کے ساتھ ساتھ حضور کا نام بھی موجود تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان پر ہمارے محبوب کا نام احمد رکھا ہے اور زمین پر ہمارے محبوب کا نام ہم نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ ہم تمہیں پیدا کرتے، نہ آسمان پیدا کرتے، نہ زمین کو پیدا کرتے۔ آپ ذرا سوچو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس سے مراد کیا ہے جانتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے، جب پوچھا گیا تو جواب میں بتایا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ آج کلمے میں حضور کا ذکر موجود ہے، آج کلمہ شہادت میں حضور کا ذکر موجود ہے، آج اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے کہ ہم تشہد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو، ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لایا جائے۔ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا ان لوگوں کے ایمان کی اللہ نے نفی فرما دی، کہہ دیا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ کون؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں۔ صرف اللہ پر ایمان لانا اور صرف آخرت پر ایمان لانے سے انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ حضور پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب تھوڑا سا ایمانیات کو سمجھا دوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزوں پر انسان جب تک کہ ایمان نہ لائے، اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ انبیاء کی زبان سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اس طریقے سے کہ ابھی حضور تشریف بھی نہیں لائے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء کی زبان پر حضور کا ذکر تھا۔ خود قرآن مقدس میں دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر لیتے ہیں،
اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے میرے پروردگار، ایک رسول مبعوث فرما. اب اس رسول کی شان، کیسا رسول مبعوث فرما؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، عظمت والا رسول ہو، مکے میں پیدا بھی ہو، کتاب بھی اس پر نازل ہو، حکمت بھی وہ جانتا ہو، اور پھر وہ معلم بھی ہو. اے اللہ، ایسی عظمت والا رسول بھیج دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس عظمت والے رسول کے حوالے سے جو دعا کی جاتی ہے، یہ عظمت والے رسول کون؟ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں تو دعائے خلیل بن کر کے آیا ہوں. دعائے خلیل بن کر. یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت کی قلت کی بنیاد پر میں آیات کے ذریعے اس کو مزید آپ کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن آیات کا انبار لگا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے، حضور سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں. ایک صاحب کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا، آپ کی ماں کتنی عظمت والی جس نے آپ کو جنا، اور آپ کتنی عظمت والے. تو ارشاد فرماتے ہیں، میری ماں سے بھی بڑھ کر ایک ماں آئے گی جو محمد کو جنم دے گی، جو سید الانبیاء. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خطاب کرتے تو فرماتے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میرے بعد ایک عظمت والے رسول تشریف لائیں گے جن کی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اور ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان پر حضور کا نام احمد ہے، اور زمین پر حضور کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. چلیے اس حدیث کو سنانے سے پہلے ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا. کب فرمایا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا. اپنے بیٹے سے فرمایا، اے شیس، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اور وہ وصیت یہ ہے کہ بیٹا ایک ذکر کبھی مت بھولنا. عرض کرنے لگے، وہ کون سا ذکر؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. عرض کرنے لگے، اس نام کا تو کوئی ہے ہی نہیں. کہا بیٹے، اگر یہ جو نام والے آنے والے نہ ہوتے نا، تو نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا. ہم سب اس دنیا میں پیدا کیے گئے اسی نام والے کے صدقے میں پیدا کیے گئے. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور تقریباً بہت سارے لوگوں کے ڈاؤٹ کا آج میں جو ہے سولیوشن پیش کر رہا ہوں. آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی، اور بھی بہت ساروں کے، محبت کرنے والوں کے دل میں بھی، اور محبت کم جس کے دل میں ہوگی اس کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی. اگر آپ کو یہ اسلامک بیان پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.